اسلام نامی ابن گرامی جناب نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے یہ مجلس سجائی گئی ہے اور ہم حضرات تشریف لائے ہیں. سب کا آنا اور سب کا بیٹھنا انشاءاللہ فائدے سے خالی نہیں ہوگا بلکہ پہلے کے سب کے لیے انشاءاللہ یہ باعث برکت اور باعث عبادت ہوگا. سارا ربیع الاول کا مہینہ بہت ہی مقصد مہینہ بڑی بابرکت مہینہ. اس مہینے میں ہمارے اولاد کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بشہادت ہوئی. ہم زمانے قدیم سے ہم کے 1400 سالوں میں تقریباً اس دن کو دیکھتے آ رہے ہیں اور جو اللہ کے نبی کے حکم کے مطابق اس چیز کا اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے کم و بیش ہم اپنی جزات اپنی طاقت کے حساب سے اس کام کا انجام دیتے آ رہے ہیں. لیکن ایک زمانہ تھا وہ خیر القرون کا زمانہ تھا وہ خیر کا زمانہ تھا. ہر کام میں ہر عمل میں خیر داخل ہوا کرتا تھا. آج کے جو حالات ہیں ہم خیر سے بہت دور ہو چکے ہیں. ہم اپنے کسی بھی عمل کو لے کر کے خالص نہیں رہ رہے. ہمارا کوئی بھی عمل پیور نہیں رہ رہا. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ جو بھی ہم سے پورا عمل ہو جو بھی اللہ توفیق دے اس کو خالص اور پیور کرنے کی کوشش کیا کریں. جو مسئلہ نہ معلوم ہو وہ علماء سے پوچھ کر کے اپنے مسجد سے کرام سے پوچھ کے اللہ تعالیٰ کرے کہ آپ کے شہر میں رجاقات میں تمام مسجدوں میں بڑے اچھے صلاحیت علماء یہ ہے جو کہ تمام معاملوں کا ہماری اور آپ کی رہنمائی. ابھی تو انہوں نے پڑھا لکھا بھی نہیں بالکل بولے ہوتے جنت میں رہے تو کبھی اس کی ضرورت پیش نہیں آئے کہ دنیا میں آئے. ابھی جب یہ معاملہ پیش آیا اللہ پاک سے آپ فرما رہے کہ میں نے جنت کے میرے عرش کے دروازے پر اس نے لکھا پایا تو لکھا تو تھا لیکن آپ نے پڑھا کیسے؟ پڑھے لکھے تو تھے نہیں. ابھی تو آپ کی خدمت ہی ہوئی تھی تو پتہ یہ چلا کہ نبیوں کو اللہ پاک کا ایک خاص ضابطہ ہے کہ نبیوں کو اللہ پاک نبیوں کا استاد کون ہوتا ہے؟ اللہ پاک اللہ کا خود ہوتا ہے. نبی کا خود استاد نہیں ہوگا. اس وجہ سے بات سمجھ لیں اور بہت اچھے سے اس کو سمجھ لیں. آج کوئی دعویٰ کرے اپنے آپ کو نبی ہونے ابھی بہت قریب کے وقتوں میں کئی لوگوں نے دعویٰ کیا خود کو نبی ہونے اور سب سے آخری میں ابھی 1905 میں کرتے ہیں. ابھی ایک تو بہار کا ہی جانے والا ہے اس نے بھی اپنے آپ کو مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا. اللہ کا رہنے والا موعود اللہ پاک کا ایسا پڑھانا فرمایا. تو میں یہ کہتا ہے کہ جو نبی ہوتا ہے اس کا کوئی دنیا میں استاد نہیں ہوتا. نبی میں شان کے خلاف ہے کہ اس کی دنیا میں کوئی اس کا استاد تھا. آج کی دنیا میں اور نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے بعد کیونکہ آپ آخری نبی ہیں یہ اللہ کا فرمان مطلب اللہ
نہیں آیا. آپ کو کس چیز کے شبہ میں ڈالا کہ آپ نے ایک جھوٹے مدعی سے جو جھوٹا نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے آپ اس کے دلیل مار رہے ہیں. اور بڑے افسوس کی بات ہے ہمارے اس شہر میں ہمارا شہر میں جہاں پر اللہ کا بڑا کرم بڑے انسانی لوگ موجود ہیں لیکن یہ ہماری بڑی بدبختی ہے کہ یہاں شہر میں وہ لوگ بھی موجود ہیں جو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کسی کو نبی اور رسول ماننا ان کی بھی تعداد ہے. اور میرے ان کے بڑے تعلقات ہیں میں سے بہت باتیں کیا کرتا ہوں بڑے ایسے میرے ڈبیٹ ہوا کرتے ہیں. ان کی کئی ساترات کی بات مشتق آئی ہے کہ اطراف میں دیہاتوں میں وہاں جا کر کے جہاں 4 گھر 10 گھر 20 گھر مسلمان ہیں کہ ان کے ایمان پر ڈاکہ ڈال جاتا ہے. جہاں پر بڑے مفلس اور بڑے لاچار مسلمان ہیں وہاں پہنچ کر ان کے لیے آدھے گھنٹے 1 گھنٹے کا مسجد برباد کر کے اور پھر ان کو قادیان لے جا کر کے بیعت کروایا جاتا ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس بات کی فکر ہونی چاہیے. ہم نبی آخر صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اور آپ کے نام لیوا ہے. آپ کے اپنے نبوت پر کوئی ڈاکہ ڈالے تو ہمارا ایمانی فرض بنتا ہے. جس طریقے سے ہم پر نماز پڑھتے زکات پڑھتے حج کرتے اسی طریقے سے ہمارے اوپر ایمانی فرض بنتا ہے کہ ہم ایسے لوگوں پر دفاع کریں اور فکر کریں کہ جو ہمارے ہونے والے مسلمان ہو جائے وہ اپنے ایمان بنا رہے ہیں اور اپنے ایمان کا کیوں رہا ان کے ایمان پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے. اگر اس کی ہم نے فکر نہیں کیا اور اس پر کوئی بات نہیں مانگا تو ہم سب اللہ کے حوالے میں ہم سے اللہ پاک کا سوال کیا جائے گا. ہر موضوع یہ نہیں ہے کہ اس نے ایک بات اللہ پاک کے ذہن میں ڈالی تو میں نے آپ کے سامنے ایسا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بازار کے تعلق سے چونکہ وقت اب زیادہ ہو گیا مجھے کہا گیا کہ 11:11 تک پروگرام کو ختم کرنا ہے اور ابھی بڑے عالم ہیں بڑے حبیب ہیں ہمارے بڑے موقف بڑے ہمارے معزز محترم مولانا مفتی مقام صاحب ان کے بیان کا آپ کو مستفید ہونا ہے. مولانا مستفید صاحب ہیں ان کے بیان کا مستفید ہونا ہے. تو میں بہت مختصر وقت بڑے اختصار کے ساتھ 1-2 باتیں آپ سے عرض کروں گا اور اس کے بعد انشاءاللہ میں آپ سے رخصت ہوگا. یہ جو کافی سجائی گئی ہے اور ہر سال اللہ پاک کی مبارک تعلیم کو جو بھیجتا ہے ہمارے بیچ اور اللہ پاک نے ہم سب کو زندگی بخشی ہے اور اللہ کرے کہ ہم سب کی زندگی اور قریب سے قریب تر ہو تاکہ ہم اس دین کو آنے والے بہت دنوں تک اس چیز کو دیکھتے رہیں اور اس میں جو بھی اللہ توفیق کرنے والا کرتے رہیں. لیکن میرے بھائیوں صرف تقاضا یہیں تک پورا نہیں ہو جاتا کہ عام کسی دنیا کے لیڈر کا پکڑے نہیں ہے کہ ہم نے لائٹیں جلا لی جھنڈے لگا لیے اور بہت پیچھے پر قوالیاں سن لی اور بس ہو گئے. میلہ جمیلہ لگ گیا جلوس نکل گیا اب سب پورا ہوا. جو خدا کا خاصہ خدا کا خاصہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ یہ کسی لیڈر کا بچن نہیں ہے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گوہر عادت ہے اور ہم ان کے امتی ہیں تو بہت سارے تقاضے بہت ساری ذمہ داریاں ہمارے اوپر. بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم نام تو ضرور لیتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لیکن ہمارے زندگی کے اعمال کا 10% حصہ بھی ہمارے نبی نے کسی سنت سے میچ نہیں کرتا میں نہیں کھاتا. 10%
انوائٹ کیا جا رہا ہے، اس پہ سوالات کھڑے کیے جا رہے ہیں، اس پہ اعتراضات کیے جا رہے ہیں، اس پہ کوشش کیا جا رہا ہے، تو آپ یقین جانیں کہ یہ صرف اور صرف ہماری کمزوری اور ہماری کوتاہیوں کے نتیجے میں یہ تمام چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ کسی ملک میں بلکہ کہہ لیں کہ کسی شہر میں کسی ضلع میں چند سال پہلے کی بات ہے، ایک گستاخی نبی نے بہت بڑی گستاخی کی سوشل میڈیا پہ، اور حضرت مولانا موجود ہے، انہوں نے ایکشن بھی لیا تھا، ہدایت ہے اور ان کو قبول کرنا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم خود عمل سے خالی ہوں گے اور جب ہم کو خود اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا پتہ نہیں ہوگا تو میرے بھائیوں میرے بزرگوں دنیا کو کیوں نہ موقع دستیاب ہو، دنیا کیوں نہ اعتراض ہے، پھر ان کو تو ہم نے موقع دیا ہے، ہم اپنے اعمال اپنے کردار اور اپنے کیریکٹر کے ذریعے قدم کھڑے کر رہے ہیں، نہ ہم اپنی فیملی لائف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو فالو کر رہے ہیں، نہ ہم اپنے سوشل لائف میں فالو کر رہے ہیں، نہ کسی زندگی کے کسی بھی شعبے میں ہم کاروبار کر رہے ہیں تو وہاں پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات موجود ہیں، لیکن ہم اس کو 2% 1% کو فالو نہیں کر رہے ہیں۔ ہم بال بچے والے فیملی والے ہیں، ماں باپ والے ہیں، رشتے دار والے ہیں، فیملی لائف کے لیے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات موجود ہیں، لیکن بتائیے کہ کہاں پر ہم 1% بھی اگر اپنے نبی کے اسوہ کو، اپنے نبی کے کردار کو، اپنے نبی کے کیریکٹر کو سامنے رکھ کر اپنے معاملات کو انجام دے پاتے ہیں، وہ بہت بڑی بات ہے۔ میں آپ کو صرف اب یہاں سے ایک بات سنا کر اپنی بات ختم کروں گا۔ بات چل رہی ہے سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، ایک غیر مسلم عیسائی اس کے 27-28 سال تک ایک چیز کا ریسرچ کیا اور اس میں پوری ہیومن ہسٹری سے جب سے دنیا آباد ہوئی ہے اور تاریخ جہاں تک پیچھے لے کر کے جاتی ہے، ہسٹری میں جہاں تک کے ریکارڈز ملتے ہیں، ایسی تمام شخصیات کی اس میں لسٹ بنائی اور پوری دنیا کی تاریخ میں اس نے 100 لوگوں کو شارٹ لسٹ کیا۔ کتنے لوگوں کو؟ 100 لوگوں کو شارٹ لسٹ کیا، اور اس میں وقت کتنا لگایا اس نے؟ 27 یا 28 سال۔ مذہب کیا تھا اس کا؟ کرسچن، عیسائی، اور وہ بھی بڑا مشرقی عیسائی تھا، ریلیجیس بندہ۔ اب تو یہ بات کہ جو عیسائی ہوتا ہے، جو کرسچن ہوتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو وہ یسوع مسیح کہتے ہیں اپنے زبان میں، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو لسٹ اس نے بنائی ٹاپ آف دا لسٹ، اس فہرست کے سب سے پہلے نمبر پر وہ اگر کسی شخص کو رکھتا تو اپنے نبی کو رکھتا، بلکہ نبی کا وہ خدا مانتے ہیں، خدا کا بیٹا مانتے ہیں، لیکن اس نے بڑی ایمانداری سے چیزوں کو کلیکٹ کیا، سارے ہسٹری جمع کیا اور اس میں ٹاپ آف دا لسٹ، اس کی لسٹ میں سب سے پہلا نام جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام۔ یہ کوئی الفابیٹیکل لسٹ نہیں تھی کہ جیسے بھی لوگوں کا نام شروع ہوا ان کا پہلا دوسرا تیسرا پھر بھی آگا تیسری بار ایسا نہیں تھا، اس نے کیٹیگری بنایا۔ 100 لوگ وہ ہیں جو اس دنیا کی تاریخ میں سب سے
جب اس کے سامنے اس طرح کے اعتراضات آئے بلکہ اس نے اس کوشچن کو اس اعتراض کو پہلے نام دیا تھا اور جہاں پر اس کو تذکرہ کیا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں پر اس نے اپنے اسٹیٹمنٹ لکھا کہ میں نے پوری دنیا کے ریکارڈ ہسٹری کو جمع کر کے 100 لوگوں کے نام کو اپنے لسٹ میں شامل کیا ہے اور مجھے اس لسٹ میں کوئی ایک شخص ایسا نہیں ملتا جو دنیا کے ہر شعبے میں سب سے کامیاب ترین انسان ہو. دنیا کے تمام شعبوں آپ کسی بڑے شخص کی ہسٹری پڑھیں گے ایسا آدمی جو بڑا لیڈر گزرا تھا ایسا آدمی جس نے دنیا کو ایک نئی آئیڈیالوجی دی اور آج اس کی آئیڈیالوجی کو فالو کرنے والے لاکھوں کی تعداد میں لوگ موجود ہیں. آپ اس کی ہسٹری کو جب پڑھیں گے اپنے زندگی کے کسی ایک شعبے میں کامیاب نظر آئے گا. زندگی کے تمام شعبوں میں کامیاب ہو جائے تو ایسا کوئی انسان دھرتی پہ اس کو ملا ہی نہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ پاک نے ایسا انسان دنیا میں پیدا ہی نہیں کیا جس کے اندر تمام کمالات موجود ہیں جو تمام کمالات کا مجموعہ ہو. اور ہم تو عقیدت و محبت میں کہتے ہیں ہم تو قرآن و حدیث کی روشنی سے کہتے ہیں یہ تو ہمارا ایمان ہے کہ ہمارے نبی جناب محمد علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تمام کمالات ختم ہو گئے. تمام کمالات کے آپ مجموعہ ہیں. لیکن ایک کرسچن رائٹر ایک کرسچن اسکالر اگر اس بات کو لکھتا ہے آپ یہ دیکھیں کہ کتنے ریسرچ کے بعد اور کتنی تحقیقات کے بعد اس نے یہ بات کی ہوئی. اور ریسرچ اور تحقیق کر کے اگر کوئی چیز میرے علم میں آ بھی گئی تو ضروری نہیں کہ میں ایمانداری سے دنیا کے سامنے اس چیز کو بتاؤں. اور وہ بھی تب جب میرے مذہب سے میری کمیونٹی سے وہ چیز ریلیٹ نہیں ہوئی. یہ اس بندے کا کمال ہے. اس نے لکھا کہ مجھ کو اس دنیا کے ہسٹری میں اس دنیا کے ریکارڈ ہسٹری میں کوئی ایک شخص ایون کہ سائنس کی دنیا کا سب سے بڑا انسان البرٹ آئن اسٹائن وہ کہتے ہیں کہ سائنس کی دنیا کا وہ بھی ایک جج مقرر نبی ہے. ایک تو نہیں ہے وہ لیکن سائنس کی دنیا کا نبی ہے. اس نے سائنس کو دنیا کے سامنے سائنس کی تمام تھیوریز کو بہت زبردست طریقے سے بنایا. البرٹ آئن اسٹائن کو تو اس نے نیچے رکھا. دوسرا درجہ اس نے کیا نیوٹن کو اور اس کا درجہ کیا عیسیٰ علیہ السلام اور اس نے چیلنج کیا کہ میرے اس ریسرچ کو اگر کوئی نہیں مانتا ہے تو مجھ کو اس دنیا کے ریکارڈ ہسٹری سے کوئی ایک شخص ایسا لے کر کے آئے جو کہ اپنی تمام زندگی کے تمام شعبوں میں سب سے کمال کا انسان ہے. اور اس نے اسٹیٹمنٹ دیا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے دنیا کے جس خطے میں پیدا فرمایا تھا وہ خطہ کیسا تھا وہ علاقہ کیسا تھا ہم لوگ کیسے دنیا کا سب سے پچھڑا علاقہ تعلیم سے سب سے دور انسان اور اتنا بگڑا ہوا معاشرہ اتنا بگڑا ہوا معاشرہ کہ نبوت کے زبان میں اس کو نام دیا
40 साल की उम्र और 63 साल की उम्र में अल्लाह को प्यारे हो गए और फरमा गए। दुनिया का कौन लीडर है भाई? दुनिया में कौन ऐसा शख्स है जो सिर्फ 23 साल की जिंदगी में, सिर्फ 23 साल के वक्फे में वो ऐसे बिगड़े हुए समाज को, ऐसे बिगड़ी हुई कम्युनिटी को दुनिया की सबसे तरीन कम्युनिटी बना देती है, दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण कम्युनिटी बना देती है। हमारा तो ईमान है, जिनका ईमान नहीं है मोहम्मद अरबी का, वो भी इस बात को इकरार करते हैं। मेरे भाइयों, सिर्फ पढ़ने से, सुनने से, सुनाने से, बातें सजाने से अब काम नहीं चल रहा। अब हमको कमर बस्ता हो गया। अब क्या कहने के जंगी हालात के तौर पर इस तरह ऐलान हो जाए कि आपके यहाँ पे किसी की जंग होने वाली है। एक हफ्ता मौका आपको आदमी दिन देखता है, रात देखता है, सोता है, खाता है, पीता है। सामने जंग है, दुश्मन की फौज आ रही है। अब जो भी टाइम है वो खर्च किस चीज के लिए करना है? जंग की तैयारी के लिए। तो हम में से हर एक को, मोहम्मद अरबी के हर एक उम्मती को अब वक्त नहीं है कि वो एक लम्हा भी बगैर सोचे, बगैर प्लानिंग के और बगैर किसी मंसूबे के गुजारे। अब बिल्कुल वक्त नहीं है। हम आज की तारीख में अखलाकी तौर पर, किरदारी तौर पर, आमाल के तौर पर गिर करके इस दुनिया के सबसे निचली सतह पर पहुंच चुके हैं। और अब हमारे पास एक घड़ी भी नहीं है कि हम जाए करें और चैन से सोए। वक्त आ गया है कि मोहम्मद अरबी का हर एक उम्मत अपनी जात के लिए, अपने समाज के लिए, अपनी कौम के लिए, अपने रिश्तेदार, अपने दोस्त, अपने माँ बाप, अपने भाई के लिए वो सोचे कि अब हमको अपनी जिंदगी लौट कर करके मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर लाना है। करेंगे कोशिश इंशाअल्लाह। आप नियत करोगे, करवाना आपकी जात से काम देगा। ये ताल्लुक किससे है? अल्लाह पाक के साथ। अल्लाह इसमें तौफीक देगा और इंशाअल्लाह हालात को वो बदलेगा, आपके लिए काम को वो आसान करेगा। हम और आप सिर्फ नियत करते और कोशिश करते और कल नहीं, आज से, आज नहीं, अभी से इंशाअल्लाह कोशिश करें कि हमारा एक लम्हा गुजरेगा तो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की रोशनी से गुजरेगा। हमको मामलात करना हो, हमको रिश्तेदारी निभाना हो, हमको बिजनेस करना हो, हमको सियासत करनी है, हमको कुछ भी करना है इस दुनिया में, इस धरती पे कुछ भी करना है, हमारे लिए मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार, उनका कैरेक्टर, उनका उसका मौजूद है। हम ऐसे बांझ और खाली कौम नहीं है, अब ऐसी उम्मत नहीं है कि हम कुछ करना चाहें तो हमारे लिए कोई एग्जाम्पल, कोई कैरेक्टर, कोई मिसाल मौजूद नहीं है। हमको वो उम्मत है, वो उम्मत है और हम अपने मुकद्दर को जितना रश करें उतना करें। बनी इस्राइल के बहुत सारे अंबिया ने अल्लाह पाक से दुआ की कि अल्लाह को ख्वाहिश हुआ करती थी कि अल्लाह पाक मुझसे के नबूवत ले ले और इसके बदले मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को पैदा करे। ये इस उम्मत का ये एहसास है, इस उम्मत का ये इम्पोर्टेंट है। लेकिन अफसोस कि हमने का हर एक इंसान अपनी कीमत अपने वजूद को भुला कर बैठा हुआ है। हमारे बीच में जो हमारा इंटेलेक्चुअल जो पढ़ा लिखा करता है, जो दीन से थोड़ा भी जुड़ा हुआ करता है, उसकी जिम्मेदारी सबसे ज्यादा बनती है।
بھائیوں آپ ہی نہیں لکھے اللہ کے ہاں